اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورِ قرآن میں اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 7 دیکھیں گے۔ کون سا پارہ دیکھیں گے؟ پارہ نمبر 7 کا کیا نیم ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ قرآن پاک۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پارے کے بھی 2 حصے ہیں۔ اس میں سورہ المائدہ اور سورہ الانعام ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ المائدہ ہم نے پارہ نمبر 6 میں سٹارٹ کی تھی نا، تو پارہ نمبر 6 سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ قوانین ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، اور اس میں سزائیں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کوئی چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، بغاوت کرے گا تو اس کی یہ سزائیں ہوں گی۔ تو ہم یہاں پر بھی کچھ رولز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے دوسری سورہ سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ کس سے ہوتی ہے کہ جب وہ سنتے ہیں قرآن پاک کو، تلاوت کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل سافٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ایک ہجرت ہوئی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، ایک ہجرت یہ ہوئی تھی نا، اس ہجرت سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کون سی ہجرت ہوئی تھی؟ مکہ سے حبشہ۔ جی بالکل، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب قریش مکہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگ گئے تھے تو مسلمانوں کا ایک گروہ، اس وقت بہت کم مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، وہ تمام جو مرد اور خواتین جو مسلمان ہوئے تھے، جن کے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب وہ حبشہ کا اس وقت بادشاہ کون تھا؟ کوئی بتائے گا؟ نجاشی۔ اور یہ حبشہ جو کنٹری تھا نا، یہاں سب کے سب عیسائی تھے، اور نجاشی بھی عیسائی تھا، اور اس کے پاس یہ لوگ ہجرت کر کے گئے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ کچھ بہتر ہیں، اور یہ ہمیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور یہ ہمیں پناہ دیں گے۔ یہ وہاں چلے گئے تو مکہ سے جو کفار تھے نا، ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے یہ لوگ چلے گئے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین پر آ گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ نیا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو پناہ نہ دیں اور آپ ان کو نکال دیں یہاں سے۔ تو انہوں نے جب اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یعنی کون سا ایسا دین انہوں نے اختیار کر لیا جو ہم ان کو یہاں سے نکال دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ہوتے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے دوست تھے نا، ان کو کیا کہتے تھے؟ حواری۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کمپینین۔ تو حضرت عیسیٰ کے فرینڈز کو کیا کہتے تھے؟ حواری، ٹھیک ہے، حواری۔ تو وہاں پہ جو نجاشی کے ساتھ جو ان کے دربار میں لوگ تھے نا، جو لوگ وہاں کا انتظام سنبھالتے تھے، درباری لوگ تھے، ان لوگوں نے آ کے لگائی بجھائی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح مکہ سے آئے ہیں کچھ لوگ، بہت معزز لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری وہاں سے آ گئے ہیں نا، مکہ سے بھاگ کے آئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور یہ نئے بیچارے ینگ لڑکوں کو انہوں نے مسلمان کر دیا ہے، اور لوگوں کے بچے ہیں، وہاں کے جو معزز خاندان ہیں نا، ان کے بچے ہیں، اور انہوں نے ان کو یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کو دین سے دوسرے دین پہ لے آئے ہیں، تو آپ ان کے پیرنٹس پریشان ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے پھر نا کہا کہ چلیں ہم دونوں پارٹیز کا پوچھتے ہیں، دونوں کی رائے لینی چاہیے نا۔ جب کوئی ایک جھگڑا ہوتا ہے یا ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ون سائیڈڈ ایک کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا۔ تو نجاشی عقل مند تھا، نجاشی
اور یہ اچھا والا بادشاہ تھا، اچھا انسان تھا، یہ اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا، مگر یہ اچھا آدمی تھا، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ نجاشی ایک اچھا انسان تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ چلے جی بلا کے لائیں، ان کو بلا کے لائیں۔ تو مسلمانوں کا جو گروہ آیا تھا نا وہاں پر، انہوں نے اپنی طرف سے حضرت جعفر طیار کو کہا کہ آپ ہمارے گروپ کو لیڈ کریں گے اور آپ ہی اس کے دربار میں نجاشی کے سامنے اسپیچ کریں گے۔ جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کسی کو تو امام بنانا پڑتا ہے نا کہ آپ جا کے بات کریں اندر۔ تو نجاشی نے پھر جب پوچھا تو انہوں نے تقریر کی کہ بادشاہ کو کہا کہ ہماری قوم جو تھی وہ جاہل تھی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ہم رشتہ داروں پڑوسیوں کو ستاتے تھے، ہم برے کام کرتے تھے، ہم رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ ہم بدبختی میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جماعت میں ہم ہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کی شرافت، اس کی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے نا، انہوں نے کہا ہم ان کی سچائی سے، دیانتداری سے اور پاک بازی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ پہلے سے ہی، یعنی ابھی رسول بننے سے پہلے سے ہی وہ بہت اچھے انسان تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تو انہوں نے ہمیں شرک سے منع کیا، بتوں کی پوجا سے منع کیا، اور انہوں نے ہمیں توحید کی دعوت دی، سچائی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، امانت داری سکھائی، ہمسائے اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہمیں سکھایا، اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ بت پرستی چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں اور ایمان لائیں، اور ہم سب جو ہیں ان کی تعلیم پر چلے اور بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور ہم نے حلال اور حرام کو سمجھا اور ہم نے حلال کو اختیار کر لیا، حرام کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ سپیچ کی وہاں پر، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور ہماری قوم جو تھی، ہماری اپنے ہی لوگ جو تھے، ہمارے اپنے آباء و اجداد ہماری جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنی سپیچ اس طرح سے بیان کی، اور پھر ہماری قوم جو ہے ہماری دشمن بن گئی اور ہم پہ ظلم و ستم کرنے لگ گئے یہ لوگ، اور پھر جاہلیت کے برے کاموں میں وہ ہمیں دوبارہ سے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر اب آپ کی حکومت میں آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، تو یہ دوبارہ آ گئے ہمارے پیچھے ہمیں پکڑنے کے لیے۔ تو اور پھر نجاشی نے کہا کہ آپ کے جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ مجھے پڑھ کے سنائی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھ کے سنائی، قرآن پاک کی سورہ مریم پڑھ کے سنائی انہوں نے، کیونکہ وہ عیسائی تھے نا، اور حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں آتا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے وہ کتاب پڑھ کے سنائی حضرت جعفر طیار نے۔ اور جیسے ہی وہ تلاوت شروع کی تو نجاشی اور اس کے جو آس پاس لوگ تھے وہ سب کے سب لوگ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں بات انہوں نے سنی تو ان سب کی آنکھیں جو تھی وہ آنسوؤں سے بہنے لگیں، ان کے دل نرم پڑ گئے قرآن کی تلاوت سن کے کہ یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو حق کلام ہے، یہ تو سچا کلام ہے، اور یہ تو ویسی ہی باتیں ہیں جو ہماری کتاب میں بھی، تورات میں بھی اتری تھی، اللہ نے ہمیں بھی یہی کچھ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ تو سچ بول رہے ہیں، یہ جو انہیں پکڑنے آئے ہیں یہ لوگ غلط ہیں۔ تو بادشاہ نے سچ کیا نا، اچھا کیا، تو انہوں نے ان کو اب ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کو انکار کیا، اور پھر ان کے جو لوگ تھے وہاں پہ مسلمان بھی ہوئے، اور نجاشی خود بھی مسلمان، یعنی نجاشی کے دل میں جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل نرم پڑ گیا، اور یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہدایت دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ اب اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئی اس واقعے کی؟ جب نجاشی نے بچوں پھر کیا کیا کہ ان کو مسلمانوں کو کفار کے حوالے نہیں کیا اور ان کو وہاں پر رہنے دیا، اور وہ کئی سال تک وہاں پہ رہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کو وہ سیف رہے وہاں پر الحمدللہ۔ اور پھر اس بارے میں ہم نے دیکھا کہ قسموں کا کفارہ، آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ قسم اٹھانے لگتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں، یا جو ہم نے کام کیا، یا جو ہم نے بات کی ہے، اس پر ہم نے اللہ کی گواہی لے لی، گواہ بنا لیا اللہ کو
کہ اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے، تو ہم نے اللہ کو گواہ بنا لیا۔ تو بچوں قسم اگر ہم پوری نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قسم پوری نہ کرنا بھی ایک غلط بات ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جو کھانا ہم گھر میں کھاتے ہیں ایسا ہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا اگر ہم قسم پوری نہیں کرتے۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ یعنی اس کی پنش بھی ہوگی پھر، ٹھیک ہے؟ اگر قسم توڑیں گے تو اس کی پنش ہوگی۔ ہم نے قسم کو بڑا ایزی بنایا ہوتا ہے کہ پورا کریں نہ کریں ایک بات ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قسم توڑتے ہیں نا تو پھر پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ 10 مسکینوں کو 10 پور پیپل کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا انہیں کپڑے لے کر دینے ہوتے ہیں 10 لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر یہ بھی نہ کر سکیں، دو آپشن ہے، تیسری آپشن یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، 3 دن کے۔ تو کتنی ہم چھوٹی بات سمجھتے تھے نا کہ قسم کی اور توڑ دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ میں نا کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ نشہ کرنے والی ساری چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وائن ہے، ٹھیک ہے، شراب اور اس طرح کے اور بھی نشے، اسموکنگ کرتے ہیں لوگ اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا نشے کی۔ تو جس چیز سے دماغ میں خرابی پیدا ہو وہ ساری چیزیں جو ہے نا حرام ہیں، یعنی جو ذہنی عقل کے لیے، ذہن کے لیے، عقل کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی جس کو کھا کے انسان کو ایسی غنودگی آئے، نیند آئے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، وہ اس کو قرآن کی بھی سمجھ نہ آئے، اس کو باتوں کی بھی سمجھ نہ آئے، وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو نا تو رک جاؤ ایسی چیزوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی چیز حرام کی ہے، دیٹ از جوا، جوئے کو حرام کیا ہے۔ جوا کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی چیز بغیر محنت کے لے لیتے ہیں، جیسے کہ لوگ شرطیں لگاتے ہیں نا کہ بورڈ گیم کھیل رہے ہیں، شرط لگا لی کہ اگر یہ جیت گیا تو ہم اتنے پیسے دیں گے، اگر یہ ہار گیا تو یہ ہوگا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ لاٹریز وغیرہ اور بورڈ گیمز وغیرہ، اور یہ جو جیسے جیتو پاکستان اور اس طرح کی، اور ایون کرکٹ کے اوپر بھی جو پیسے لگا کے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اوپر جو جوا، یہ جوا ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے کہہ دیا یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان کے اوپر کبھی بھی کوئی شرطیں نہیں ہونی چاہیے، اور شرط لگا کے اور پیسوں کی شرط لگا کے یا کسی بھی چیز کی شرط لگا کے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری کوئی ایبلٹی نہیں ہے نا، یعنی ہم نے کوئی محنت نہیں کی اس میں، ویسے ہی ہمیں کوئی پیسے مل گئے یا ویسے ہی ہمیں کوئی انعام مل گیا، تو یہ غلط چیز ہے۔ ان چیزوں سے، جس چیز میں شک بھی ہو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اللہ ہی کو راضی کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر رسولوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ رسولوں کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کھول کے پہنچا دیں، لوگوں تک پورا پہنچا دیں۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ رہا ہے نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو باتیں یہاں پہ آپ سن رہے ہیں نا، وہ سب چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھنا ہے نا، سننا ہے یا پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور جہاں پر جنت والوں کا تذکرہ آئے وہاں ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت والوں میں کرنا، اور جہاں پر جہنم والوں کا تذکرہ آئے وہاں پر ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جنت والوں میں ہی کریں۔ اور اس کے بعد پھر حلال و حرام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے، شراب، جوا اور اس طرح کی چیزیں حرام قرار دے دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جب کل ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور ہم احرام پہنتے ہیں تو پھر کیا حرام ہے؟ شکار کرنا۔ تو اگر ہم احرام کی حرمت، احرام کی رسپیکٹ اس میں ہے کہ جب ہم احرام پہنیں حج کے دوران تو ہم شکار نہ کریں۔ اور جو سمندر سے جاتے ہیں، جو لوگ تو بائی ایئر جاتے ہیں، جو سمندر سے جاتے ہیں وہ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ سمندر میں کوئی اور چیز لینے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ مچھلی کا، صرف مچھلی کا شکار جو ہے وہ بھی وہ لوگ جو سمندر کے ذریعے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ